حضرت آدم سے خاتم تک گرے کیا. یہ اگرچہ عزاداری کی مصلحت کی بنا پر ان گریوں کو کھلم کھلا انجام دیا ہے، ورنہ مخفی طریقے سے انجام دے سکتے تھے. لیکن مصائب اتنے شدید تھے گریہ کرنے پر. آج حسن مجتبیٰ کے فرزند عزیز شہزادہ قاسم کے مصائب کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ تیر و تلوار کے زخم کے علاوہ لوگوں کے زبانی زخم بہت کھایا. امام حسن مجتبیٰ شہزادہ قاسم نے اپنے والد کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا مشاہدہ کیا ہے. اگرچہ آپ کی عمر اس وقت 3 سال یا 4 سال تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ سمجھدار شہزادہ تھا. احلی من العسل کے جملہ یہی کہتا ہے، بہت سمجھدار شہزادہ تھا. اسی لیے جب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ واپس دولت سرا آیا اور 70 تیر پیوست تھی تو شہزادہ قاسم کے دل پر کیا گزرا ہوگا. میرا احساس یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی یاد رہی ہو کہ میرا والد واحد شخصیت ہے جس کے جنازے تیرواران ہو. اب عاشور کی رات کو، یا بہتر کہوں شب عاشور، حسین نے خطبہ دیا اور خطبہ میں اپنے اصحاب کو جنت کی مقامات کی زیارت کرائی، کل کی شہادتوں کی خبر سنائی. شہزادہ قاسم نے پوچھا، چچا کیا میں بھی شہید ہونے والا ہوں؟ فرمایا، بیٹا قاسم، آپ عظیم امتحان کے بعد شہید ہوں گے. پتہ نہیں امام کا مراد کیا ہے، آپ عظیم امتحان کے بعد شہید ہو جائیں گے. بعض علماء سمجھتے ہیں شاید زندہ زندہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے شہزادہ قاسم آئے. کسی اور شہید کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. شاید امام کا مراد یہی ہو. علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. شہزادہ قاسم گھبرا گئے، کام گئے. چچا اشقیاء خی مقام میں حملہ کریں گے؟ غیرت مند تھے. سیدانیوں پر، پھوپھیوں پر، والدہ پر اغیار حملہ کریں گے. امام نے یہاں کچھ نہیں فرمایا. شاید شہزادہ نہ معلوم برداشت کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. اور بعض روایت کے مطابق علی اکبر کی شہادت کی رودات سنائے حسین نے. اس طریقے سے علی اصغر شہید ہو جائے. دوسرا صبح جب ہو گئی، یہ کے بعد دیگری شہداء شہید ہوتے گئے، شہزادہ قاسم آیا اذن جہاد لینے کے لیے. حسین نے اجازت نہیں دی، اصرار کیا. حسین کے پائے مبارک پر گر گئے. امام حسن مجتبیٰ کے نور چشم کو دیکھیے، عشق شہادت کو دیکھیے، عشق امامت کو دیکھیے. حسین کے پائے مبارک پر گر جاتے، حسین کی دست مبارک کا بوسہ دیتے. مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرے. حسین اجازت نہیں دے رہے. بعض نقل کے مطابق شہزادہ کو یاد آیا والد صاحب نے ایک وصیت لکھی تھی. فرمایا تھا، بیٹا قاسم، اگر سخت کوئی مرحلہ گزرے، کوئی سخت مصیبت آ جائے، اس وصیت کو پڑھ لینا. امام حسن کا نور چشم تھا، کبھی سختی کے احساس نہیں کیا تھا. دنیوی مشکلات ان کی نظر میں مشکلات نہیں ہیں، لیکن اب تو الہی دینی چاچا کے مسائل تھا. قاسم نے سمجھا اس سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں. وصیت کھول کر دیکھا، لکھا تھا، بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں آپ کا چاچا تنہا ہو جائے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. اپنے والد کے ساتھ والد کو شفیع بنا کر آئے.
حسین کی خدمت میں حسین کے پاؤں پر گر گئے. مولا مجھے اجازت دے. خط حسن مجتبیٰ بھی دکھایا. حسین نے قاسم کو بغل میں لیا, بغل گیر ہو گئے. اتنے روئے کہ بے ہوش ہو کر دونوں زمین پر گر جاتے. حسین نے شہزادہ کے عمامہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کو کفن کی شکل میں پاٹ دیا, شہزادہ کو پہنایا. نہ معلوم اس کی کیا حکمت تھی. شاید حسین شہزادہ کے والدہ کو بتانا چاہتے ہیں آپ توقع نہ رکھے, دوبارہ قاسم واپس نہیں آ سکتے. شاید حسین اپنا آپ کو بھی تسلی دے رہے تھے. حسین یادگار ہے بھائی کے یادگار واپس نہیں آئے گا. اس کی شہادت کے لیے اپنے دل کو تیار کرو. شہزادہ کو پہنایا, عمامہ پہنایا. میدان کی طرف گئے. کچھ آگے بڑھ گئے تھے, رک گئے, رونے لگے. ایک شقی نے پوچھا قاسم اتنا بڑا ہدف لے کر آئے ہو, تم رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں, میں حسین کے لیے رو رہا ہوں. ان تذکرونی فانا ابن الحسن اے اہل کوفہ, اگر تم مجھ کو نہیں پہچانتے ہو تو سمجھ لینا میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں. سبط النبی المؤتمن, میں پیغمبر خدا کا نواسا حسن مجتبیٰ کا نور چشم ہوں. هذا الحسین کالاسیر المرتہن, ایسا لگ رہا ہے کہ حسین تمہارے درمیان اسیر ہے. خدا تمہیں باران رحمت سے محروم کرے. شہزادہ قاسم 13 سال یا 14 سال کے عمر میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں, دشمن کے علمدار پر حملہ کرتے ہیں. علی کی شجاعت کی یاد تازہ کراتے ہیں. یہ شجاعت علوی ہے, یہ شجاعت حسنی ہے. خوب جنگ لڑتے ہیں. عمر بن سعد ازدی حمید ابن مسلم سے کہتا ہے میں اس بچے کی ماں کو اس کی مصیبت میں رلاؤں گا. حمید کہتا ہے میں نے کہا یہ بچہ اگر مجھ پر حملہ بھی کرے میں جواب نہیں دیتا ہوں. اتنا نورانی چاند جیسا بچہ ہے آل محمد کا, لیکن اس شقی نے حملہ کیا. کسی کمینگاہ میں چھپ کر شہزادے کے سر پر وار کیا. شہزادہ نے فرمایا اما السلام علیک, حسین چاچا میرا سلام ہو آپ پر. حسین شاہین کی طرح آ گئے, دشمنوں کو بگایا. قاتل قاسم کڑا تھا, شہزادہ کو ذبح کرنا چاہتا تھا. ابھی شہزادہ کی جان تھی, ذبح کرنا چاہتا تھا. حسین نے حملہ کیا, اس کی بازو کٹ گیا, چیخنے لگا. اشقیاء اس کو نجات دینے کے لیے آئے. کوروں کے ٹاپوں کے نیچے شہزادہ کی جسم اطہر. روایت کہتی ہے جب سپاہی ادھر ادھر ہو گئے تو دیکھا حسین شہزادے کے سرانے پر ہے. شہزادہ کے روح پرواز کرنے والی ہے. فرمایا بیٹا قاسم, جب آپ نے چاچا کو پکارا بر وقت نہیں آ سکا. جس وقت میں پہنچ گیا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا. حسین نے شہزادہ کو سینے سے لگایا, اٹھا کر خیمگاہ کی طرف لایا. روایت کہتی ہے شہزادہ جب میدان کی طرف جا رہے تھے, شہزادہ اپنی پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے تاکہ حسین کے ساتھ بغلگیر ہو سکے. اب جب شہزادہ کی لاش جا رہی تھی, اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ حسین کے سینے پر شہزادہ کے سینہ اور حسین کے پاؤں سے آگے شہزادہ کے پاؤں مبارک کھینچتی جا رہی تھی. شہزادہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے